بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی کل من تبعہم ودعا بدعوتہم الی یوم الدین۔ ماضی استمراری مجہول۔ چیز گردان کو بنانے کے بھی دو قاعدے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ تم مصدر معروف کو مصدر مجہول بناؤ پہلے، ٹھیک ہے، اور پھر اس مصدر مجہول سے ماضی مطلق مثبت معروف کی یعنی ماضی مطلق کی گردان بناؤ مثبت کی، تو کیا ہو جائے گی؟ آوردہ شدن سے نون گرا دو تو آوردہ شد ہو جائے گی۔ آوردہ شد، آوردہ شدن، آوردہ شدی، آوردہ شدید، آوردہ شدم، آوردہ شدم۔ اور ماضی مطلق کے صیغے کے شروع میں اگر میں لگا دیں یا ہمیں لگا دیں، اسی میں کو می اور ہمی بولا جاتا ہے آج کل۔ یہ یوں کہہ لو کہ ایک لہجہ اس کا میں ہے اور ایک لہجہ اس کا می ہے، ٹھیک ہے، تو آج کل می والا لہجہ زیادہ رائج ہے، تو میں لگا دو شروع میں۔ ہندوستان میں بولا جاتا تھا، میں ہمیں، ہمارے ہندوستانی لہجے میں ہے، میں یعنی کردن، کرد، کردن، کردی، کردیت، کردم، کردیم، ٹھیک ہے۔ اب ماضی مطلق کے گردان کے شروع میں اگر میں یا ہمیں لگا دیں گے تو ماضی استمراری کی گردان بن جائے گی، یہی ہم نے پڑھا تھا پہلے۔ تو آوردہ شدن، آوردہ شد، آوردہ شدی، آوردہ شدید، آوردہ شدم، آوردہ شدم، یہ گردان بن گئے ماضی مطلق کی مصدر مجہول سے۔ اب اس کے شروع میں لگا دو تو میں آوردہ شدن، میں آوردہ شد، میں آوردہ شدن، میں آوردہ شدی، میں آوردہ شدید، میں آوردہ شدم، میں آوردہ شدم۔ ایک طریقہ تو یہ ہے۔ اس طریقے میں کیا ہوگا کہ میں پہلے آ جائے گا، صیغے سے پہلے آ جائے گا میں لگا دو، اسی کو میں بھی کہہ سکتے ہیں، می بھی کہہ سکتے ہیں، ہمی بھی کہہ سکتے ہیں، ہمیں بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، سب ایک ہی چیز ہے۔ ایک تو یہ طریقہ ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے، جیسے میں نے تمہیں بتایا کہ سب سے پہلے ہم کیا کریں گے، جس مصدر سے ہمیں فعل مجہول کی گردان بنانی ہے، چاہے کوئی سی بھی گردان بنانی ہے، تو ہم وہ جو مصدر معروف ہے اس سے سب سے پہلے اس میں مفعول کا صیغہ بنائیں گے، ٹھیک ہے۔ اس میں مفعول کا صیغہ بنانے کے بعد یا یوں کہہ لو کہ اس سے ماضی مطلق مثبت معروف کے واحد غائب کا صیغہ بنا کر اس کے آخر حرف کو فتحہ دے کر ہائے مختفی لگا دیں گے۔ یہ اتنی بڑی بات کہہ لو، یا یوں کہہ لو کہ اس میں مفعول کا صیغہ بنا دیں گے، ایک ہی چیز ہے۔ اس میں مفعول کا صیغہ بنا کر ہم جون سی ہمیں گردان بنانی ہے نا اور مجہول کی، اس گردان کا جون سا بھی صیغہ بنانا ہے وہ بنا کے شدن مصدر معروف سے اس کے آخر میں لگا دو۔ مثلا ماضی استمراری معروف کی گردان بناؤ شدن مصدر سے، تو سب سے پہلے ہم ماضی مطلق مثبت معروف کی گردان بنائیں گے۔ نون کو گرا دی، شد، شدن، شدی، شدید، شدم، شدم، میں لگا دو، میں شد، میں شدن، میں شدی، میں شدید، میں شدم، میں شدم، ٹھیک ہے۔ اب یہی گردان آوردہ کے آخر میں لگا دو کیونکہ اس میں مفعول ہے، اس کے آخر میں لگا دو، آوردہ میں شد، آوردہ میں شدن، اب یہ بیچ میں آ جائے گا اس میں، ٹھیک ہے۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ میں اور ہمیں یہ بیچ میں بھی آ سکتا ہے صیغوں کے اور شروع میں بھی آ سکتا ہے۔ بیچ میں کیوں آئے گا یہ بھی میں نے تمہیں بتا دیا کہ اس کے پیچھے بھی ایک فلسفہ ہے، اور شروع میں کیوں آئے گا اس کے پیچھے بھی ایک فلسفہ ہے، یعنی اس کے پیچھے بھی ایک رائے ہے۔ دونوں جگہ آ سکتا ہے، دونوں جگہ قابل قبول ہے۔ آوردہ میں شد، آوردہ میں شدن، آوردہ میں شدی، آوردہ میں شدید، آوردہ میں شدم اور آوردہ میں شدیم۔ آوردہ میں شد لایا جاتا تھا وہ ایک آدمی صیغہ واحد غائب، آوردہ میں شدن لائے جاتے تھے وہ کئی آدمی صیغہ جمع غائب، آوردہ میں شدید لائے جاتے تھے وہ لایا جاتا تھا تو ایک آدمی صیغہ واحد حاضر، آوردہ میں شدید لائے جاتے تھے تم کئی آدمی صیغہ جمع حاضر، آوردہ میں شدم لایا جاتا تھا میں ایک آدمی صیغہ واحد متکلم، آوردہ میں شدیم لائے جاتے تھے ہم کئی آدمی صیغہ جمع متکلم۔ سوالات۔ ماضی استمراری مجہول کی گردان معنی بغیر پڑھو۔ آوردن مصدر سے دیکھو، دونوں طریقے سے پڑھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم آوردن مصدر سے آوردن جو مصدر ہے معروف مصدر ہے اس کو مجہول بنا تو آوردہ شدن ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب اس مصدر سے سب سے پہلے ہم ماضی مطلق مثبت معروف کی گردان بنائیں گے۔ آوردہ شد، آوردہ شدن، آوردہ شدی، آوردہ شدید، آوردہ شدم، آوردہ شدم بن گئی۔ اب اس کے شروع میں لگا دو، میں آوردہ شد، میں آوردہ شدن، میں آوردہ شدی، میں آوردہ شدید، میں آوردہ شدم، میں آوردہ شدم، یہ بھی آسان ہے۔ اب دوسرا طریقہ کہ مصدر کو معروف ہی رکھیں گے، جس مصدر سے یعنی جس مصدر معروف سے فعل مجہول کی گردان بنانی ہے، تو اس کا طریقہ ہم نے بتایا کہ پہلے اس مصدر سے اس میں مفعول کا صیغہ بنا کے شدن مصدر معروف سے وہی گردان بنا کر اس کے آخر میں لگا دو، بس بن جائے گی۔ تو ہم نے
آوردن مصدر سے سب سے پہلے اسم مفعول کا صیغہ بنایا، یا اس کو یوں ہی اس سے بھی تعبیر کرتے ہیں، اسی بات کو اس سے بھی تعبیر کرتے ہیں کہ اس مصدر سے ماضی مطلق مثبت معروف کے واحد غائب کا صیغہ بنا کر اس کے آخر حرف کو فتحہ دے کر ہائے مختفی لگا دو، ٹھیک، ایک ہی بات ہے۔ اسم مفعول کا صیغہ ہم نے بنایا، اسم مفعول کا صیغہ بنایا تو آوردہ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اب اس کے آخر میں ہمیں کون سی گردان بنانی ہے؟ پہلے مجہول کی، ماضی استمراری، ماضی استمراری بنانی ہے، ماضی استمراری مجہول۔ تو ہم نے شدن مصدر معروف سے ماضی استمراری معروف کی گردان بنائی، ٹھیک ہے، شدن مصدر سے ماضی استمراری معروف کی گردان بنائی۔ کیسے بنائیں گے؟ سب سے پہلے شدن مصدر سے ماضی مطلق مثبت معروف کی گردان بنائیں گے، شد، شدن، شدی، شدے، شدم، شدم، ٹھیک ہے۔ اب میں لگا دو، میں شد، میں شدن، میں شدے، میں شدید، میں شدم، میں شدم۔ اب یہ پوری گردان اٹھا کے آوردہ کے آخر میں لگا دو، میں آوردہ میں شد، آوردہ میں شدن، آوردہ میں شدی، آوردہ میں شدید، آوردہ میں شدم، آوردہ میں شدم۔ اسی قول کو، اسی طریقے کو اختیار کیا ہے صاحب کتاب نے رحمۃ اللہ علیہ۔ دوسرا طریقہ، اچھا دوسرا سوال، ماضی استمراری مجہول کس طرح بنے گئی؟ اچھا یہ تو ہو گیا۔ تیسرا سوال، تم لائے جاتے تھے، اس کی فارسی بناؤ۔ آوردہ میں شدید۔ چوتھا سوال، آوردہ میں شدم کیا صیغہ ہے؟ معنی بتاؤ۔ میں لایا جاتا تھا۔ پانچواں سوال، پرورد سے ماضی استمراری مجہول پڑھو۔ پروردہ میں شد، پروردہ میں شدن، پروردہ میں شدی، پروردہ میں شدید، پروردہ میں شدم، پروردہ میں شدم، یا میں پروردہ شد، میں پروردہ شدن، میں پروردہ شدی، میں پروردہ شدید، میں پروردہ شدم، میں پروردہ شدم، دونوں طریقے سے پڑھ دی۔ تو لایا جاتا تھا، اس کی فارسی بناؤ۔ آوردہ میں شدی یا میں آوردہ شدی۔ اچھا آوردہ میں شدند کیا صیغہ ہے؟ معنی بتا۔ آوردہ میں شدند وہ یعنی وہ لائے جاتے تھے، یعنی ان کو لایا جاتا تھا۔ جمع غائب کا صیغہ ہے ماضی استمراری مجہول، مثبت مجہول۔ ہم لائے جاتے تھے، اس کی فارسی بناؤ۔ آوردہ میں شدم یا میں آوردہ شدم، ٹھیک ہے۔ 8 سوال ہو گئے۔ لغات، دیدن سے دید ہے، دیکھا۔ رسانیدن سے رسانید ہے، پہنچایا۔ زدن سے زد ہے، مارنا۔ اچھا یہ سین پر ضمہ نہیں ہے، یہ لکھ لو اپنے پاس یا اس کو یاد رکھ لو، سین پر اس معنی میں، سونپنے کے معنی میں سین پر ضمہ نہیں آئے گا۔ سپردن بھی آ سکتا ہے، سپردن بھی ٹھیک ہے، اور سپردن یہ بھی ٹھیک ہے۔ سپردن یا سپردن ٹھیک نہیں ہے۔ سپرد کرنا یا سپرد کرنا یہ ٹھیک ہے، سونپنے کے معنی میں، کسی کو امانت رکھوانا، کسی چیز سونپنا، ٹھیک ہے۔ تو سین پر ضمہ ٹھیک نہیں ہے، سین پر کسرہ ہے۔ پے پر یعنی بائے فارسی اس کو کہتے ہیں، پے کو بائے فارسی بھی کہتے ہیں، اس پر ضمہ بھی آ سکتا ہے اور فتحہ بھی آ سکتا ہے۔ مشق، دید میں شدی، دید میں شدی تو دیکھا جاتا تھا۔ زد میں شدید تم مارے جاتے تھے۔ رسانید میں شدم، رسانید میں شدم ہم پہچانے، ہم پہنچائے جاتے تھے۔ سپرد میں شدم، شپرد میں شدم میں سونپا جاتا تھا۔ اردو میں ترجمہ کرو۔ زد میں شدم ہم مارے جاتے تھے۔ دید میں شدم میں دیکھا جاتا تھا، یعنی مجھے دیکھا جاتا تھا۔ سپرد میں شدید تمہیں سونپا جاتا تھا۔ رسانید میں شدی تجھے پہنچایا جاتا تھا۔ سپرد میں شدند انہیں سونپا جاتا تھا۔ زد میں شد اسے مارا جاتا تھا۔ فارسی میں ترجمہ کرو۔ میں مارا جاتا تھا۔ زد میں شدم یا میں زدہ شدم، ٹھیک ہے۔ ہم سپرد کیے جاتے تھے۔ سپرد میں شدم، سپرد میں شدم وہ پہنچائے جاتے تھے۔ رسانیدہ میں شدند جس مصدر سے بنانے، سب سے پہلے تو اس مصدر سے تمہیں اس مفعول کا صیغہ بنا لو، بس اس کے بعد وہ صیغہ بنا لو۔ تو مارا جاتا تھا۔ زد میں شدی تم پہنچائے جاتے تھے۔ رسانید میں شدید وہ سونپا جاتا تھا۔ سپرد میں شد، سپرد میں شد۔ اب
تک کے لیے اتنا ہی. اچھا یہ بات یاد رکھ لینا کہ سین پر ضمہ نہیں ہے، سین پر کسرہ ہے. بائے فارسی یعنی پے پر فتحہ بھی آ سکتا ہے اور ضمہ بھی آ سکتا ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.